حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے تینوں خلفاء کے ساتھ ہمیشہ مشیر کے طور پر رہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو ایک خاص اہمیت حاصل ہوتی تھی۔ چنانچہ لکھا ہوا ہے کتب کے اندر کہ جنگ قادسیہ کے اندر جب دشمنوں نے اپنی ساری فوجیں وہاں اتار دی تو صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ آپ خود محاذ پر جائیں اور خود جا کر اس لشکر کی قیادت کریں یا ان کے قریب جا کر آپ اپنا ڈیرا لگائیں تاکہ مسلمانوں کے حوصلے بلند رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی سے رائے مانگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ خلیفۃ المسلمین بات تو ٹھیک ہے، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہیں رہیں، آپ یہاں سے نہ جائیں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوئی تو مسلمانوں کا شیرازہ بکھر جائے گا، مسلمان سارے تتر بتر ہو جائیں گے، تو آپ یہیں پر رہ کر مسلمانوں کو متحد رکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بات کو قبول کیا اور خود محاذ پر نہیں گئے، کسی بندے کو اپنا نائب بنا کر محاذ پر بھیج دیا۔ بیت المقدس کی فتح کے وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے انہوں نے یہ شرط رکھ دی کہ ہم بغیر لڑائی کے آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ مذاکرات خود خلیفۃ المسلمین کریں گے، ہم بات چیت کسی جرنیل کے ساتھ نہیں کریں گے، ہم صرف مسلمانوں کے جو خلیفہ ہیں انہی سے مذاکرات کریں گے، انہی سے بات کریں گے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھ کر بھیج دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجلس شورا بلائی، مجلس والے یہ مشورہ دینے لگے کہ وہ غیر لوگوں کا علاقہ ہے، وہاں پر ابھی ہمارا پورا قبضہ نہیں ہے، آپ نہ جائیں، آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اسی موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ خلیفۃ المسلمین اگر وہ لوگ بغیر لڑائی کے، بغیر قتال کے، بغیر کسی نقصان کے صرف آپ سے بات کرنے پر راضی ہیں تو آپ کو اتنا بڑا خطرہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نہیں مول لینا چاہیے، آپ کو چلے جانا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی یہ بات پسند آئی، چنانچہ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے چلے گئے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جانا ہی بیت المقدس کی فتح کا ذریعہ بنا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، آپ کو ابھی دفنایا نہیں گیا تھا، وہاں چارپائی رکھی ہوئی تھی، تیاری ہو رہی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ رحم کرے عمر فاروق پر، یہ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ ہے، اس حجرہ مبارک کے اندر 3 ہی آدمی آ سکتے تھے، ایک تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، دوسرے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور تیسرا میں جانتا تھا کہ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہوں گے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے کتنی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنا ہے کہ میں ابوبکر اور عمر وہاں آئے، میں ابوبکر اور عمر وہاں گئے، میں نے اور حضرت ابوبکر اور عمر نے یہ کیا، اتنی دفعہ میں نے سنا ہے کہ میں سمجھ گیا اس حجرہ عائشہ کے اندر تیسرا آدمی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ تو یہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی آتش میں محبت تھی
सैयद आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की भी बेमिसाल मोहब्बत थी। एक दफा आपस में बैठे हुए बातें करने लगी कि मैं अफजल हूं कि आप अफजल हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी कि मेरा ज्यादा मकाम है। हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी ज्यादा मकाम मेरा है। ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं, प्यार और मोहब्बत में गुफ्तगू हो रही थी। तो दलील पूछने लगी कि क्या दलील है कि कौन अफजल है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी कि फातिमा, आप जन्नत की जो औरतें हैं उनकी सरदार जरूर हो, ये बात ठीक है, लेकिन जरा तसव्वुर करो जन्नत के अंदर मैं आपके बाबा पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहूंगी और तुम जन्नत में रहोगी, लेकिन सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ। तो आप जन्नत की औरतों की सरदार हो, लेकिन मेरा साथी आपके खाविंद से ज्यादा फजीलत वाला है। और जब एक दफा हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आई तो आप उनको देखकर फरमाने लगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से 4 डाल में जो सबसे ज्यादा करीब हैं वो हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। तो मेरे भाइयों, सहाबा इकराम आपस में बिल्कुल एक थे। किसी की दिल में किसी के लिए कोई नफरत नहीं थी, किसी के दिल में दूसरे के लिए कोई भी मनफी जज्बात नहीं थे। जो बंदा ये बात करता है, याद रखो वो हालात के भी खिलाफ बात करता है, कुरान के भी खिलाफ बात करता है और अहादीस मुबारका के खिलाफ भी बात करता है। सच्ची बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कर दी, रुहमाउ बैनहुम, वो आपस में मोहब्बत रखने वाले हैं। और दूसरी बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कर दी, वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, हर एक से अल्लाह ने जन्नत का वादा कर दिया है। अब अगर किसी को कोई एक वाक़या मिल जाता है या कोई एक बात मिल जाती है, उसको लेकर अगर वो बंदा प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देता है तो वो बंदा गलत है और उसका वो प्रोपेगेंडा भी गलत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को भी पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसे ही मोहब्बत नसीब फरमाए और ऐसा ही इत्तेहाद नसीब फरमाए।